اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ قوم جنات میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، یعنی رب کے حکم کی اس نے نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارا اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کو متنبہ کیا کہ تمہاری وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا، اب رب یہ چاہتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم جنت میں نہ جاؤ، اس لیے وہ تمہیں دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگا کر تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں برائیوں کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا تم جنت میں جاؤ، وہ کبھی نہیں چاہے گا تمہارا رب تم سے راضی ہو، لہذا اسے اپنا دشمن سمجھو اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ فرمایا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا اور اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو یعنی ابلیس کو برباد کیا اور ہمیشہ لعنت کا طور اس کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق بات کے سامنے ڈٹ جانا، سچی بات نہ ماننا اور اپنی منمانی کرنا، یہ تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو حقیر سمجھنا۔ اس بد نصیب نے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے اچھا ہوں۔ تو اس وجہ سے ان دو خرابیوں کی وجہ سے، ایک تکبر غرور کیا اور دوسرا اللہ کے نبی کی توہین کی، تو اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تو جو جنت میں رہتے ہوئے یہ دو کام کرے وہ جنت میں نہیں رہ سکتا، نکال دیا جاتا ہے۔ تو جو باہر ہی یہ دو کام کرے گا وہ جنت میں جا کیسے سکتا ہے؟ اس لیے بندے کو چاہیے کہ تو تکبر غرور سے بچے، حق بات جہاں آئے اسے تسلیم کر لے، نہ اپنا منصب دیکھے، نہ اپنی عمر دیکھے، نہ اپنا علم دیکھے، جو سچ ہے اسے قبول کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے ولیوں نبیوں کی توہین سے بچے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو ولی سے دشمنی اعلان جنگ، تو نبی سے دشمنی، صحابہ کرام سے دشمنی، اہل بیت پاک سے دشمنی، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس بد نصیب نے تو ہمیشہ جہنم ہی جانا ہے۔ اس لیے ان پاک ہستیوں کے بعد اب رہو۔ تو شیطان کان، اللہ شاہ فرمایا کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا اور یہ عبادت کر کر کے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، اتنی اس کی عبادت تھی، اصل اس کی جنات ہے۔ اور وہ شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، وہ اب بھی زندہ ہے، اتنی بڑی اس کی عمر ہے، اتنا بڑا اس کا تجربہ ہے۔ اور جب اسے جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا یا اللہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی تو میرا کیا بنے گا؟ فرمایا تیری بھی ہوگی،
اب ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جسے ہمزاد کہا جاتا ہے، اور وہ انسان کو برائی کی طرف لگاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھی پیدا فرماتا ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف لگاتے ہیں، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اختیار عطا کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا، بندے یا تو شاکر بن جا یا کافر بن جا۔ اگر تو شاکر بنے گا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے گا، مومن بنے گا تو کامیاب رہے گا، کافر بنے گا تو شیطان کے راستے پہ چلنے والا ہوگا۔ تو یہ عبادت کر گیا گیا، دیکھیں اس کو اپنی عبادت پہ، اپنے علم پہ ناز تھا، اور تکبر و غرور میں آ کر یہ سب کچھ اس کا برباد ہو گیا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا اسے اور اس کی اولاد کو تم اپنے دوست بناتے ہو۔ اب اس کی اولاد کیا ہے؟ ہر وہ بندہ جو برائی کی طرف لے کر جائے، اچھائی کی طرف نہ آنے دے، مسجد کی طرف نہیں آنے دیتا، قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں دیتا، اور کہتا ہے قرآن پاک پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، مسجد میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ اسی کی اولاد ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا یہ اولیاء من دونی ہیں، یعنی جو شیطان کی اولاد ہے یہ اولیاء من دون اللہ ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں وہ اولیاء من دون اللہ نہیں ہیں، وہ تو اولیاء اللہ ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے متعلق تو رب کائنات نے شاہ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو یہ میرے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کے راستے پہ تم چلو اگر کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ کے ولیوں کے راستے پہ چلو، شیطان کے دوستوں اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ اللہ نے شاہ فرمایا ہم لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے، اور بئس للظالمین بدلا، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ وضع شیء علی غیر حدہ، کسی بھی چیز کو اس کا مقام نہ دینا، اس کا مرتبہ نہ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اس کا مرتبہ اور مقام نہ دینا، استاد کو ان کا مرتبہ اور مقام نہ دینا، تو یہ عالم کو اس کا مرتبہ اور مقام نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اور جب بندہ ظلم کرتا ہے، ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، اپنے اساتذہ کی بے ادبی کرتا ہے، بڑوں کی بے ادبی کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اللہ ہمیں بادب بنائے اور اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے، اسی محبت میں اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔